یا. آپ نے پڑھا ہوگا یا اس سے پہلے میں نے بتایا ہوگا کہ عربک میں پلورل کی دو قسمیں ہیں, جمع سالم, جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ جمع سالم آپ کا ایک ایسا اسم جس کو جمع بناتے وقت آپ کے جو یعنی جو اسم جو مفرد میں اس کی ساخت ہے وہ برقرار ہے. جیسے فار ایگزامپل ہے مسلمون, اس میں ہے میم, سین, لام اور میم, ٹھیک ہے. اب جب ہم اسی کو پلورل بنائیں گے یہ جمع سالم آتا ہے تو بنے گا مسلم. دیکھیے ساخت برقرار رہی نا, مفرد میں بھی میم, سین, لام, میم سیکوینس میں تھے اور جمع میں بھی ویسے ہی میم, سین, لام, میم اور واو اور نون کیا ہو گیا ایڈ. اس کو کہتے ہیں جمع سالم. سالم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جو تمام حروف ہیں وہ ایز اٹ از جیسے اس میں تھے نا مفرد میں وہ برقرار رہی سیم اسی طرح جمع میں بھی, اسی کو کہتے ہیں جمع سالم. اس کا دوسری قسم آتی ہے جمع کی, جمع مکسر. مکسر کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے, کیونکہ جب ہم اس کا جمع بناتے پلورل بناتے تو جو الفاظ جو حروف تھے مفرد میں وہ برقرار نہیں رہتے, اس میں جمع بنا ہے. اس کی مثال آپ لیجئے فار ایگزامپل جیسے طبیب ہے, اس کا پلورل کیا آتا ہے اطباء. اس میں دیکھیے کیا تھا مفرد میں تھا نا تا با یا, اس میں کیا آ گیا الف تا با, ٹوٹ گئی نا ساخت اپنی, تو اسی کو کہتے ہیں جمع. جمع سالم کا قاعدہ ہے واو اور نون, یا اور نون, یعنی حالات رفع میں آپ واو کے ساتھ بنائیں گے اور حالات نصب اور جر میں کس کے ساتھ یا. لیکن جمع مکسر کا کوئی قاعدہ, جس طرح اہل عرب نے اس کو استعمال کیا اسی طریقے سے آپ کو بھی یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اب یہی جو ایگزامپل ہے اس میں کہا گیا کہ آپ اعراب کو دیکھ لیجئے کہ اعراب کیا آتا ہے جمع اس کا کیا بولتے ہیں اس کا تو آپ کو یاد رہ گیا کہ جمع مسالم کا اعراب کیا آتا ہے حالات رفع میں کس کے ساتھ واو کے ساتھ. نون تو رہے گا, نون جمع ہے, ٹھیک ہے, نون جمع کی علامت ہے. حالات رفع میں کس کے ساتھ واو کے ساتھ, اور حالات جری میں اور نصب میں یا کے ساتھ, ٹھیک ہے. جیسے اس کی پہلی آیت تھی ان کنتم صادقین, قرآن کی آیت ہے کیا ہے ان کنتم صادقین. یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں صادقین کا جو اصل تھا صادقون تھا, کیا تھا اب سوال ہے یہاں پر یہ صادقین کیوں آیا, ٹھیک ہے نا, یا کے ساتھ کیوں آیا, یہ تو آنا چاہیے تھا واو کے ساتھ. آپ نے پڑھا ہوگا کانا, کانا کا قاعدہ, کانا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتی ہے, کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے, یعنی اس پر کیا ہوتی ہے پیش, اور کانا کی جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس پر زبر آتی ہے. ان کنتم صادقین, کانا ہے نا کنتم, اس میں کانا کا اسم کون ہے تم, جو ضمیر ہے تم یعنی تم سب, تو یہ بن گئے کانا کا اسم. تو خبر کون بن گئی کانا کی صادقین. اسی وجہ سے تب خبر کیا آتی ہے کانا کی منصوب. تو ہم نے جب پڑھا کہ جب آپ کا جمع سالم حالت نصب میں ہو تو کس کے ساتھ آتا ہے, تو اسی وجہ سے آ گئے ان کنتم صادقین, ٹھیک ہے. اگر یہ حالت رفع میں ہوتا تو کیا ہوتا صادقون, یہ یاد رکھنا ہے. اب دوسری آیت ہے فار ایگزامپل انہوں نے دی ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس میں کانا کا اسم کون ہے, کانا کا اسم اس میں محذوف ہے, یعنی جس کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے کہ وہ فلاں شخص کیا ہو کافر میں سے. وَكَانَ مِنَ یعنی یہ کس کے بارے میں, شیطان میں کے بارے میں ہے نا, تو اس میں ابلیس کیا ہے اسم ہے, کانا کا اسم. تو من الکافرین جو ہے یہ کیا بن رہی کانا کی. اب کانا یہ جو کافرین ہے دو چیزوں سے, اس میں جر حرف جر بھی آ گیا اور یہ خبر بھی بن گئی, تو دونوں اعتبار سے, تو اسی وجہ سے ہم نے کیا لایا اس کو یا کے ساتھ. تو یہ کیا بن گیا وکانا من اصل میں تھا کافرون, اصل میں کیا تھا کافرون, لیکن کیا آ گیا کافر, وکانا من وہ کافروں میں سے تھا, ٹھیک ہے. یہ رہے. تیسری مثال لیجئے فار ایگزامپل یہ ہے کہ انکا من المنذرین, انکا من انکا من المنذرین, بے شک تو یعنی تم مہلت دینے والوں میں سے جن کو مہلت دی گئی. تو انکا من المنذرین اصل میں تھا یا المنذرون,
لیکن چونکہ کیا آ گیا اس سے پہلے حرف جر، جب یہ حرف جر آ گیا تو یہ مکسور بن گیا، تو ہم نے اس کو جمع سالم کو کس کے ساتھ لایا؟ یا کے ساتھ، تو یہ کیا بن گیا؟ من المنذر یا۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، ولا تجد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ شاکرین اصل میں تھا شاکرون، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ شاکرین کیوں لایا گیا؟ یہ کیا یہاں پر بن رہا ہے؟ کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے، کس کا؟ اس کا مفعول بن رہا ہے ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ تجد میں فاعل کون ہے؟ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ مقولہ، یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی ہے قرآن کے اندر، یہ شیطان کیا ہے؟ اب ولا تجد، ولا تو تجد کا فاعل بنتا ہے اللہ، ٹھیک ہے، ولا تجد اکثرهم، اکثرهم یعنی آپ اکثر کو نہیں پائیں گے کیا؟ شاکرین۔ تو اس میں شاکرین کیا بن رہے ہیں؟ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب، اس پر زبر ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے کیا لایا؟ شاکر، تو یا کے ساتھ آیا۔ تو یاد رکھنا ہے کہ جو جمع سالم ہوتا ہے حالت رفع میں وہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ واو کے ساتھ، لیکن حالت نصب میں اور حالت جر میں کس کے ساتھ آئے گا؟ منصوب لکونہ مفعول کونہ، ہاں منصوب لکونہ کس کی وجہ سے منصوب ہے؟ لکونہ مفعولا، مفعول ہونے کی وجہ سے، لکونہ ہونے کی وجہ سے۔ اچھا ایک اور ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کلہم اجمعون، اس میں دیکھیے کیا بن رہا ہے؟ اجمعون چونکہ یہ مرفوعی ہے، ٹھیک ہے، یہ مفرد ہے کس کا؟ اجمع کا، یعنی تمام کے تمام ملائکۃ المقربین کیا ہو گئے؟ سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بدل ہے کس کا؟ فاعل کا۔ فاعل کون ہے اس میں؟ ملائکہ، تو بدل مبدل پڑھا ہے نا، بدل مبدل پڑھا ہے نا، وہی ہوتا ہے، جیسے زید ولد، ولد ہے نا مثال کے طور ولد، یا جانی ولد زید، میرے پاس لڑکا آیا زید، تو زید بدل ہے اور ولد کیا ہے؟ اس کا مبدل نہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ سیم ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بدل استعمال کرتے ہیں اور بعض اوقات مبدل بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ لڑکا ہی کون ہے؟ لڑکا ہی ہے نا زید۔ مجھے یہاں مجھے یہ بدل نہیں لگتا، یہ بدل نہیں ہے، اجمعون کہاں بدل ہے؟ اجمعون تو حال ہے، مجھے نہیں سمجھ رہا میں کیوں لکھا ہے مرفوع لکونہ بدل الفاعل۔ اجمعون تو حال ہے نا کہ تمام اکٹھے ہو کر کیا ہو رہے ہیں؟ سجدہ ریز ہو رہے، تو یہ ملائکہ، یہ جو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون جو ہے یہ حال بن رہا ہے نہ کہ بدل بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فتقول جیسے تم کہتے ہو مرفوعا ہم الکافرون، سوری حجم الکافرون، دعوت الکافرین، خرجت الی الکافرین۔ دیکھیں حالت رفع میں تھا کافرون واو کے ساتھ، علامت الرفع مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے اس میں؟ واو۔ جب منصوب ہوگا دعوت الکافرین، میں نے کافروں کو کیا دی؟ دعوت۔ علامت النصب، اس میں نصب کی کیا علامت ہے؟ یا۔ خرجت الی الکافرین، میں کافروں کی طرف کیا ہو گیا؟ روانہ ہو گیا، تو اس میں علامت الجر کیا ہے؟ کسرہ کی علامت کیا ہے؟ اب سوال ہے کہ دونوں ہے، منصوب میں بھی یا ہوتا ہے، کسرہ میں بھی، تو ہم کیسے پہچانے؟ تو اس سے سیاق و سباب سے پہلے دیکھیں نا کیا ہے، اس لفظ سے پہلے حرف جر ہے یا یہ مفعول بن رہا ہے یا کانا کا خبر بن رہا ہے، تو وہ دیکھا جائے گا۔ نضیف الی الفعل المضارع لام للتاکید فی بدایتہ والنون للتاکید الی نہایتہ لیکون اقوی لاداء المعنی۔ کہتے ہیں کہ ہم فعل مضارع کی بعض اوقات لام تاکید پہلے لگاتے ہیں اور نون تاکید آخر میں لگاتے ہیں، لیکون تاکہ یہ جو فعل ہے ہمارا وہ معنی کی ادائیگی میں کیا ہو جائے؟ پختہ ہو جائے۔ جیسے لأقعدن لہم صراطک المستقیم، شیطان نے کہا تھا میں ضرور بھی ضرور
جو آپ کا صحیح راستہ دکھلایا ہوا ہے اس کے بیچ میں کیا میں کروں گا, میں بیٹھ جاؤں گا. اصل میں تھا اقعدو, متکلم کا صیغہ تھا اقعدو, میں بیٹھوں گا, لیکن آ گیا لأقعدن. اس میں پہلے بھی لام جو ہے لام تاکید ہے, اور نون جو اینڈ میں ہے وہ بھی کیا ہے, لام تاکید. یہ کس کے لیے آتا ہے, تاکید کے لیے. یعنی جب آپ کوئی کام کوئی فعل ضرور بھی ضرور کریں گے, تاکید کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں, تو اس وقت آپ کیا لگا سکتے ہیں. بعض اوقات آپ خالی لام تاکید پہلے لگا سکتے ہیں, بعض اوقات خالی نون تاکید آخر میں لگا سکتے, لیکن بعض اوقات دونوں ایک ساتھ لگا, تو معنی میں زیادہ کیا پختگی جب آپ دونوں تاکید استعمال کریں گے, لام تاکید بھی اور نون تاکید, تو جو فعل ہوگا اس میں کیا تاکید بڑھ جائے گی. اصل میں تھا عقود. اس کا مطلب کیا ہے, بیٹھنا. کسی کو بات چیت میں بول سکتے ہیں, مطلب جیسے بولتے ہیں نا اجلس, ہاں تو کسی کو بول سکتے ہیں مطلب کنورسیشن میں اقعد. ہاں قعدہ. لآتینہم من بین ایدیہم, لآتینہم من بین ایدیہم. اصل میں تھا کیا تھا, آتیہم. بین ایدیہم ہو گیا سامنے سے, ایدیہم یعنی سامنے سے, تو میں ضرور بھی ضرور ان کے سامنے سے آؤں گا, یعنی ان کو سامنے سے ورگلاؤں گا. تو اصل میں تھا آتیہم, اتا یاتی اتیان مینس آنا, تو آتیہم میں ان کے پاس آؤں گا, لیکن اس نے کہا لآتینہم, میں ضرور بھی ضرور ان کے سامنے سے آؤں. تو اصل میں کیا تھا اس کا, آتیہم متکلم مفرد, تو اس میں بھی لام تاکید ہے اور نون تاکید ہے, اور جو ہم اینڈ میں ہے وہ ضمیر ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ, میں تم لوگوں سے جہنم کو ضرور بھی ضرور بھر دوں گا. اصل میں تھا املا, ہاں ملأ یملأ ملأ, ٹھیک ہے, فعل ماضی ہے ملأ یملأ ملأ, تو اسی کا متکلم مضارع کیا ہے, املا, لیکن کہا گیا لأملأن, اس میں بھی لام کیا ہے, لام تاکید, اور اینڈ میں جو نون ہے وہ بھی کیا ہے, نون تاکید. متکلم ہاں لأملأن جہنم منکم اجمعین, یہ مفعول بنے گا نا منکم. ہاں کن کو بھرے گی اللہ تعالیٰ, فاعل کون ہے, بھرنے والا کون ہے جہنم کو, اللہ تعالیٰ, تو بھرے گا کن کو, لوگوں کو, تو بن گئی نا. لأزینن لہم فی الارض, لأزینن لہم فی الارض. اصل میں تھا ازین, یعنی میں زیب و زینت کو مطلب ان کے سامنے نمایاں کروں گا, یعنی ان کو ورگلاؤں گا اسی میں. اصل میں کیا تھا, ازین, متکلم مفرد کا صیغہ, زین یزین, پھر اسی کا متکلم مضارع کیا بنائے گا, ازین, لیکن کیا استعمال کیا, لأزینن, اور جو نون تاکید ہوتا ہے نا, نون تاکید مشدد ہوتا ہے, یعنی اس پر کیا ہوتی ہے, اس پر تشدید ہوتی ہے. لأزینن لہم فی الارض, اصل میں تھا ازین. اسی طرح لأغوینہم اجمعین, میں ان سب کو ضرور بھی ضرور کیا کروں گا, گمراہ کروں گا. اصل میں تھا اغوا, کیا تھا, اغوا, متکلم مفرد مضارع اغوا, تو استعمال کیا لأغوینہم. تو یہ چیزیں یاد, زینہ بھی نا مزین کرنا, کوئی چیز ان کے سامنے مطلب اچھے انداز میں پیش کرنا, ہاں, یعنی جس کو کسی کو ورگلا رہے. تو آپ لام تاکید فعل مضارع کے ساتھ اور نون تاکید ان کے ساتھ ایڈ کر سکتے. جیسے فتقول, تم کہتے ہو یدرس, وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا, تو اگر ہم کہیں گے لیدرسن, وہ ضرور بھی ضرور پڑھتا ہے یا لام تاکید و نون تاکید علی الغائب المذکر, کیونکہ یہ مذکر غائب کا صیغہ ہے نا. تاکل, تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے. لتاکلن, تم ضرور بھی ضرور کھاتے ہو یا کھاؤ. لام تاکید و نون تاکید علی الغائب, سوری یہ مؤنث کا ہے, یہ مؤنث کا صیغہ ہے, مؤنث غائب کا. ہاں, وہ ایک عورت ہاں کھاتی ہے ضرور بھی ضرور, یا وہ ضرور بھی ضرور کھائے گی. تذهب, تم جاتے ہو یا جاؤ گے. لتذهبن, تم سب جاتے ہو یا جاؤ, سوری تم ایک مرد جو مخاطب ہے, تم جاؤ گے یا تم ضرور بھی ضرور جاتے ہو یا جاؤ. سین یا سوف لگائیں گے تو پھر وہ ماضی میں چلے, پھر وہ مستقبل میں چلے. اس کو کیسے پڑھیں گے, سوف لا تذهبن, سو پھر آئے گا سوف, سین نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. پھر سوف, سبھی آئے گا لیکن تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا پڑھنے میں, تو سوف استعمال کیجیے. سوف بعض اوقات قریب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت مستقبل بعید کے معنی میں, بعض اوقات سوف قریب کے معنی میں.
اجلس متکلم کا صیغہ ہے، متکلم واحد مفرد کا. لأجلسن میں ضرور بالضرور لام تاکید و نون تاکید علی الواحد المتکلم. نسمع ہم سب سنتے ہیں یا سنیں گے. لنسمعن ہم سب ضرور سنتے ہیں یا سنیں گے. لام تاکید و نون تاکید علی الجمع المتکلم. تو اس طریقے سے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں. اشرح الكلمات الآتية واستخدمها في جمل كما هو موضح بالمثال. یہ جو ہم نے نیچے کلمات دیے ان کی شرح کیجیے اور ان کو جملوں میں کیا کیجیے، استعمال کیجیے، جیسے کہ ہم نے پہلی مثال میں دکھلایا. یخسفان ای یلزقان، تو وجعل یخسفان من ورق الجنہ، وہ جنت کے پتے کیا کرنے لگے، اوڑھنے لگے. یسفق ای ما معنی یسفق، یریکو ہے نا، یریکو بہارا. تو استعمال کیجئے جملے میں وَيَسْفِقُ الدِّمَاءَ. تُبْدُونَ آئی ما مانا تُبْدُون، تُظْہَرُون ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، تو اس کا سینٹنس بنائیں. وَتُبْدُونَ مَا كُنْتُمْ. یہاں سے کیا دکھا رہا ہے جہاں پہ استفعال لکھا ہے، ہمیں یہاں سے کیا کرنا ہے؟ تیسرے بیس میں اسی کے ساتھ جو بریکٹ شرح کے بعد استفعال دکھا رہا ہے، اس میں کیا کرنا سری استعمال یعنی جملے میں استعمال کیجیے. فسکا آئی فسکا ما مانا فسکا، فسکا مینز خرجان طاعت، یعنی طاعت سے بغاوت کرنا. تو ففسکا عن امر ربی. انذرنی ای امہلنی، امہلنی مینز مہلت دینا. انذرنی الی یوم القیامہ. قاسمہما، قاسمہما، قاسمہما مینز قسم کھلانا، قسم کھانا. تو کیا آئے گا جمع اس کا؟ سوری یہ نا تو اس نے دونوں کو کیا قسم کھائی کہ میں کیا ہوں؟ ہاں، دونوں کو قسم کھلائی یعنی خود قسم کھائی دونوں کے سامنے کہ میں تمہارا کیا ہوں. کلمۃ الشرح حماء مینز تین اسود، خلق الانسان من حماء مستوی. صلصال ما معنی صلصال، تین یابس، سوکھی مٹی. تو اس کا کیا آئے گا؟ حماء مستوی. مستقر ای مستقر، ما معنی مستقر یعنی مکان الاستقرار، جہاں پر آپ سکونت اختیار کریں. تو اس کا کیا آئے گا؟ مستقر و متاع الی حین. غرور خداع. تو کیا ترجمہ اس کا سینٹنس جو آیت پیچھے گزری کیا ہے؟ فدلہما بغرور، فدلہما بغرور. مدحور ای مدحور مبعد عن الرحمہ یعنی رحمت سے دور کرنا. تو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے نکالا؟ مدحوما مدحور. کہاں ہے آیت؟ ہاں یہ ہے. ہاں اخرج منها مذموما مدحورا. سواتہما ای عوراتہما. تو کیا ہے آیت؟ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ولي عنهما من سواتہما. ہاتھ مفردات الکلمتین ارشد و صدیق، ارشد و صدیق. اس کے مفردات لائیں.
مرادفات، سوری مفردات نہیں، مرادفات، یعنی اس کا جو ہم معنی ہے. کیا آئے گا اس کا ہم معنی جو پیچھے اقرے آئے گا، بین آئے گا، علم آئے گا، اسی طرح درس آئے گا. ٹھیک ہے نا، سب ایک ہی معنی ہے. اور صدیق کا کیا آئے گا؟ انیسن آئے گا، قرین آئے گا، ضمیر آئے گا اور صاحب آئے گا. استعمل حروف النفی التالیہ فی جمل کی تتضح معانیها. یہ جو حروف نفی انہوں نے دیے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو جملوں میں استعمال کیجئے تاکہ معنی واضح ہو جائے. آپ کیجئے لا کا استعمال، آپ کیجئے. نہیں اب ان کی مطلب جو قرآنی آیتیں تاکہ ان سب کو بھی سمجھ آئے. ہاں کوئی بھی اپنی زبان مطلب جو آپ ہے. لابدہ ان کو تھوڑا لابدہ سمجھ آتا ہے کیا ہاں تو لا اب بتائیں لا کس کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ لا مضارع کے لیے اور مضارع جب کوئی فعل پر استعمال ہوگا تو یہ اس کو اپنا جزم ہے. تو کس صورت میں جزم ہے؟ اگر حالت نفی میں ہو تو، اگر نہیں میں ہو تو جزم. مثال ہو گیا لا تفعل، لا تفعل تو مت کر. اگر نہیں میں ہو تو سوری نفی میں ہو نفی میں ہو تو پھر اس کا تو جیسے لا تجد، لا تجد. صحیح. اور کس کے یہ اسم پر استعمال ہوتا ہے؟ اسم پر لانا اسم لا نہیں اسم پر ہوتا ہے. ما ہوتا ہے لا ہوتا ہے نا استعمال اسم پر. فلا خوف علیہم ولا هم. ٹھیک ہے. اب آپ ماں کا کیجئے، جملہ ایک بنائیے ماں کا. اسٹارٹ میں آنا چاہیے نا، بیچ میں پہلے نہیں بیچ میں کوئی مسئلہ. لا عبد ما تعبد، ہاں لا عبد ما تعبد، اچھا میرا سوال ہے آپ سے، آپ نے کہا لا اعبد ما تعبد. دونوں جو فعل ہے مضارع ہے. پہلے مضارع پر لا آیا ہے قرآن میں، دوسرے مضارع پر ما آیا ہے. اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا مطلب ہے یہاں پر لا اعبد ما؟ یہ ماء موصول ہے. یہ تو مائع موصول ہے، یہی تو ہے کہنا. یہ مائع موصول ہے، یہ نفی نہیں ہے نا. میں نے کہا ہاں میں ماں کے ذریعے نہیں کہا. سوال تو کتنے ہیں ماں مانے وہ تو ماں استفہام ہو گیا. یہ ماء نفی ہے، وہ استعمال کیجیے. ماء نفی کا کوئی جملہ کیجیے، جیسے کوئی جملہ اسمیہ میں کیجیے یا جملہ فعلیہ میں بھی کر سکتے ہو تو ماضی کا استعمال کیجیے گا. یہ نفی ہے ایکچولی. ہاں ہاں ماں بھی وہاں پر موصول ہے. ما تبدون وما کنتم، ما انا بقاری. ٹھیک ہے میں پڑھنے والا نہیں. میں تعبدون من بعدی مطلب ما تعبدون یہ حرف استفہام ہے. میرے بعد کس کی بات ہے؟ وہ بھی استفہامیہ ہے. وما ادراک تم کیا جانتے ہو. استفہامیہ ہے. یہ تو نفی ہے نا، نفی کے لیے. ما انا بواسط کیا دلیل ہے؟ ما اکل تو میں نے نہیں کھایا، ما ذهب تو میں نہیں گیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز یاد رکھیے، جب ما مضارع پر داخل ہوگا نا، ما نفی کے طور پر، یہ مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں جب ما حرف نفی کے طور پر مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ جو نفی کرے گا نا مضارع کی، وہ حال میں کرے گا. جیسے ما آکل میں نہیں کھاتا ہوں، یعنی پریزنٹ کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے میں نہیں کھاتا ہوں. جب لا مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ کس کی نفی کرتا ہے؟ وہ مستقبل کی نفی کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں. اب ہے لم، لم حرف جازمہ. اب آپ کیجئے ایک اور جملہ، ایک جملہ بتائیے. ہاں اصحاب الیمین.
लम मुजारे पर दाखिल होगा क्या? हाँ हाँ, अना लम अदखुल, मैं दाखिल नहीं हुआ। तो लम क्या काम करता है मुजारे पर? क्या काम करता है? एक तो जज़म देता है, और जो नफी होती है वो मतलब किसको किस हाल में ले जाता है उसको? किस जमाने में नफी करता है? माजी में। लन है एक। अब आप कीजिए लन की, आप हाँ 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 लन बताइए क्या है पहले? किसको? यानी किसको नस्ब देता है? मुजारे को। काम क्या करता है? एक तो नस्ब का काम करता है, दूसरा क्या काम करता है? माना मुस्तकबल में। ठीक है, तीसरा काम जो मेन काम है इसका, नफी करता है। ठीक है, नफी करता है। ये मुस्तकबल की नफी करता है कि माजी की नफी करता है? मुस्तकबल। जैसे मिसाल दीजिए कोई। लन लन अस्जुदा लो, यानी आप उसको सजदा नहीं करें। ठीक है, किसको नहीं करेंगे सजदा? आबिदून, अच्छा सॉरी, लाइसा है। अब आप लाइसा की कीजिए आप। हाँ हाँ, तो लाइसा क्या है पहले? अच्छा, ये नहीं के माना में लस्तु नहीं के माना में। हाँ, नहीं के बारे में। लाइसा हमेशा नहीं के बारे में इस्तेमाल। जैसे आपने मिसाल दी लाइसा का मिस्ली शय, वो भी तो नहीं है ना कि आपका जैसा कोई शय, आपकी जैसी कोई शय नहीं है। तो जो लाइसा है ये नफी करता है, मगर किसकी? नहीं, माजी की नहीं, ये हाल में नफी करेगा और ये इसम पर दाखिल होगा। लाइसा ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद खड़ा, या लाइसा ज़ैदुन बिक़ाइमिन, क्योंकि इसकी खबर जो आती है वो बा जर के साथ भी आती है, बगैर जर के, लेकिन इसकी खबर क्या, अगर बा जर के बगैर होगी तो वो मंसूब होती है, इसका इसम मरफू होता है। ठीक है, एक और मिसाल दीजिए लाइसा की। हाँ हाँ, लाइसा वलदुन हाज़िर, क्या अल्लाह ताला काफी नहीं है? इस्तिफामी इनकारी में। ठीक है, लाइसा माजी के साथ क्या होगा? माजी के साथ इसम पर दाखिल होगा, और ये हाल में नफी करता है, ना मुस्तकबल में करेगा ना माजी में करेगा। ठीक है, ट्रायल करेगा। ये खत्म करना था, अब इसमें क्या बचा? चलिए मतलब चलेगा। करेंगे खत्म? हज़रत ने कर दिया तो लिहाज के इसका नहीं, इसके बाद नहव पढ़नी है। इसके बाद कवाइद और नहव। अच्छा पहला पहला घंटा